بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علم سرائے۔ علم سرائے میں آج کے گیسٹ اسپیکر آشکار احمد قاضی کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں انسان کو وہ نوازی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات میں یا اللہ تعالیٰ خود آپ کو گفٹ کرتا ہے۔ پہلی، اللہ خود خوبصورت ہے اور اس نے انسان کو خوبصورت پیدا کر دیا ہے، اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو اللہ نے وہ چیزیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو علم اور خوبصورتی یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملی ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک انسان ہوتا ہے، وہ علم کی لگن لے کے چلتا ہے اپنے گھر سے، اور اس کو اس کے ماں باپ نے، اس کو اس کے استاد نے، سب نے یہی بتایا ہوتا ہے کہ بیٹا علم حاصل کرو، علم بہت بڑی دولت ہے۔ اور وہ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے وہ نکل پڑتا ہے اپنے گھر سے، اور ایک مدرسے میں یا جہاں پہ بھی کسی اسکول میں وہ ایڈمیشن لیتا ہے، اور وہ اپنے اسکول کا ٹاپر ہوتا ہے، وہ اپنے تمام کلاس میٹس میں سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ بن جاتا ہے۔ تو ایک روز اس کو، غریب تو ظاہر ہے ہمارا معاشرہ جو ہے، یا ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ اسٹوڈنٹس یا طالب یا وہ اس میں جاتے ہیں جہاں پہ معاش ہم پہلی چیز اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں۔ تو وہ بچہ جب علم حاصل کرنے پہنچتا ہے اسکول میں، تو ایک روز اس کا جوتا پھٹ جاتا ہے، اور وہ اس جوتے کو لے کر ایک موچی کے پاس جاتا ہے، چونکہ اس کو بتایا گیا تھا کہ علم بہت بڑی دولت ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کیوں نہ میں آج اس دولت کو استعمال کروں۔ تو جب وہ ایک موچی کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں اپنا جوتا سلوانا چاہتا ہوں، تو اس سے اس وقت کے 2-4 پیسے جو بھی ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو اس کے بدلے میں چند احادیث یا جو بھی اس نے سبق پڑھا ہوتا ہے قرآن پاک کا، میں وہ سناتا ہوں، تو آپ اس کے بدلے مجھے یہ جوتے سی دیں۔ تو انٹرسٹنگلی اس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا کہاں پر دینا ہے، اور کیا کہاں سے آپ کس چیز کے بدلے میں کیا چیز آپ لے سکتے ہو۔ خیر، تو وہ موچی اسے کہتا ہے کہ یار آپ مجھے پیسے دیں، 2-4 پیسے دیں، میں آپ کا کام کر دوں گا، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کی باتیں سنوں بیٹھ۔ وہ دل میں سوچتا ہے کہ شاید میں نے اپنی اس کا ریٹ کم لگا دیا، تو مزید اس کو بڑھاتا ہے کہ میں آپ کو اس کے بدلے میں 10 کے بجائے 20 سناؤں گا، 20 احادیث سناؤں گا، یا 20 آیات کا مفہوم بتاؤں گا، کیونکہ علم بہت بڑی دولت ہے، تو میں آپ کو بہت بڑی دولت دینے لگا ہوں اس کے بدلے میں۔ تو موچی اس کو کہتا ہے کہ نہیں سوری، آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جب بچہ یہ چیز دیکھتا ہے، 2-3 جگہ پہ جاتا ہے اور اس کا کام نہیں ہوتا، تو وہ بہت دل برداشتہ ہوتا ہے اور ہیوی ہارٹ کے ساتھ واپس آتا ہے اپنے مدرسے میں، وہاں بیٹھتا ہے اور اپنی تمام کتابیں بیچتا ہے۔ تمام کتابیں بیچنے کے بعد وہ ایک کام یہ کرتا ہے کہ ان کو کتابیں بیچ کے جو پیسے آتے ہیں اس سے جا کے وہ جوتا سلواتا ہے۔ اس کو سمجھ آتی ہے کہ علم دولت نہیں ہے، یہ جو پیسہ ہے، یہ کرنسی ہے، دولت صرف یہی ہے۔ تو جب یہ پورا ماجرا اس تک پہنچتا ہے، استاد تک، کہ ہاسٹل میں اس بچے نے ایسا کیا، تمام شاگرد اسے جا کے بتاتے ہیں کہ جو بہت برائٹ اسٹوڈنٹ تھا وہ تو کوئٹ کر رہا ہے اپنے مشن سے۔ تو استاد اس کو بلاتے ہیں، پہلے تو وہ نہیں جانا چاہتا، لیکن جب اس کو بلاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ چلو آخری بار جاتے جاتے میں اپنے استاد کی بات سنوں۔ تو استاد اس سے بلا کے پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، تم نے یہ کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے، میرے والدین نے، اور جو بھی سوسائٹی میں میرے خیر خواہ بن رہے تھے، انہوں نے جو بات مجھے بتائی وہ مکمل غلط تھی، کہ علم دولت نہیں ہے، بلکہ دولت صرف پیسہ اور جو آپ کماتے ہیں وہی ہے۔ خیر، تو استاد سے ایک بہت قیمتی سبق سکھانے کے لیے ایک ہیرا دیتے ہیں، یا موتی ایک، کہ آپ یہ لے جائیں اور آپ اس کو جا کے فلاں دکان پہ لے جائیں اور اسے بتائیں کہ وہ استاد جی نے بھیجا ہے، تو آپ اس کے بدلے میں مجھے دہی یا لسی، جو بھی چیز وہ بتاتے ہیں، کہ وہ لے کے آؤ۔ وہ سوچتا ہے کہ چلو اتنا ٹائم استاد جی کے پاس میں نے ٹائم گزارا ہے، تو میں ان کی آخری بات مان لیتا ہوں۔ خیر، وہ لے کے، وہ جو بھی موتی کا دانہ ہوتا ہے وہ لے کے وہ اس دکان پہ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ استاد جی نے مجھے بھیجا ہے، اور ان کا یہ ہے کہ مجھے پاؤ یا آدھا کلو دہی دے دیں۔ اب جب اس کے پاس دکاندار کے پاس جاتا ہے، دکاندار اسے کہتا ہے کہ یار اس کے بدلے میں چیز تو بڑی اچھی تم لائے ہو، تو اگر یہ تھوڑا سا کام کا ہوتا یا اس میں ایک سوراخ ہوتا تو میں اسے اپنے ترازو پہ لٹکا لیتا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ میرے کام آ سکتا،
لیکن چونکہ دہی پیسوں کا ملتا ہے تم پیسے لے آؤ. تو یہ ایک بار پھر سوچتا ہے کہ استاد نے بڑی انسلٹ کروا دی میری. تو یہ تمام ماجرا لے کے واپس استاد کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ نے مجھے ایک بار پھر رسوا کروا دیا, اور آپ کو پتا بھی تھا کہ پیسوں کی ایک چیز ملتی ہے, تو آپ نے مجھے وہ موتی یا وہ دانہ دے کے کیوں بھیجا. تو استاد سے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, تم سمجھ گئے ہو کہ پیسوں کی قیمت ہے, تو اب تم چلے جاؤ, تم جا سکتے ہو, لیکن جاتے جاتے یہ موتی ساتھ لے جاؤ اور فلاں صراف کی دکان پہ جا کے یہ موتی دکھاؤ اور اس سے صرف قیمت پوچھو, تم نے دینا نہیں ہے. تو حاضرین وہ جب جاتا ہے وہ موتی لے کے اس صراف کی دکان پہ, تو وہ اتنا قیمتی موتی ہوتا ہے کہ صراف اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ تم لے لو, لیکن اس کے بدلے میں تم مجھے یہ موتی دے دو. وہ بتاتا ہے کہ مجھے اپنے استاد جی نے منع کیا. خیر وہ جان چھڑا کے اس سے جب ادھر پہنچتا ہے, صراف پیچھے پہنچ چکا ہوتا ہے استاد جی کے پاس, اور وہ بڑی ضد کرتا ہے کہ آپ مجھے دے دے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے نہیں دیا تھا, میں کچھ سبق سکھانا چاہتا تھا. جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں کہ بیٹا علم بہت بڑی دولت ہے, لیکن اسی قدر اس موچی کے پاس یا اس انسان کے پاس نہیں ہوگی جس کے جو علم کی قدر جانتا نہیں ہے. جیسے بالکل اس موتی کی قدر, چونکہ وہ دکان والا دہی والا نہیں جانتا تھا, تو وہ اس موتی کی قدر نہیں جانتا تھا, تو اس نے آپ سے وہ موتی نہیں لیا, جبکہ صراف جانتا تھا تو وہ آپ کو فالو کر کے میرے تک پہنچا. تو حاضرین جب یہ بات وہ سنتا ہے تو وہ ایک بار پھر ٹریپ ہو جاتا ہے. آپ اس وقت اس بات کو ٹریپ کہہ لیں گے, وہ ٹریپ ہو جاتا ہے استاد کی بات میں کہ میرے استاد نے پھر مجھے ایک بار ٹریپ کر لیا کہ علم بہت بڑی دولت ہے, لہٰذا میرا فیصلہ غلط ہے. تو چونکہ اس کے آخری کچھ سال رہ گئے ہوتے ہیں تو وہ دل میں سوچتا ہے کہ چلو میں یہ سال بھی لگا لیتا ہوں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. خیر وہ پھر دوبارہ سے اپنی اسٹڈیز شروع کرتا ہے, 2 سال اپنے مکمل کرتا ہے, اور 2 سال بعد جب یہ سارا سیشن ختم ہوتا ہے تو استاد جی سب بچوں کو جہاں پہ نارتھ سائڈ پہ شہر ہوتا ہے یا آبادی ہوتی ہے اس طرف بھیج دیتے ہیں کہ آپ سب اس طرف جائیں, آپ کا رزق اللہ تعالیٰ نے اس طرف رکھا ہوگا. جبکہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ساؤتھ پہ جانا ہے, آپ نے شمال کے بجائے جنوب والی سائڈ پہ جائیں جہاں پہ ایک جنگل ہوتا ہے کہ آپ کا رزق وہاں پڑا ہوا ہے. تو یہ بہت حیران ہوتا ہے کہ یار اس چیز میں کیسے, جس طرف جنگل ہے ادھر جا کے مجھے کیا ملے گا. خیر یہ آدھے جنگل کو کور کرتا ہے تو اس کے دل میں آتا ہے کہ استاد نے پھر مجھے ایک بار دھوکہ دے دیا. تو وہاں سے جب یہ واپس آتا ہے اسی بازار والی سائڈ پہ, تو ہر مسجد میں یا ہر مدرسے میں وہ اس کے ساتھ جو بیچ فیلوز تھے انہیں ہائر کر لیا جاتا ہے. تو بتاتے ہیں کہ آپ تھوڑے لیٹ آئے, گو کہ آپ ایک برائٹ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کی ڈگریز ان سے اچھی ہیں, لیکن آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے, اگر آپ تھوڑا سا پہلے آتے تو ہم ضرور آپ کو رکھ لیتے. تو پھر وہ اسی کشمکش میں کہ استاد جی نے مجھے ایک بار پھر دھوکہ دے دیا, پہلے علم دولت بتا کے اور اب مجھے غلط ڈائریکشن پہ بھیج گئے. خیر چلتا چلتا اسی جنگل کی طرف دوبارہ جاتا ہے. تو اس جنگل سے دوسری سائڈ پہ ایک سٹیٹ ہوتی ہے, وہاں پر ایک بادشاہ جسے اپنی بیگم جو ملکہ ہوتی ہے وہ بہت پیاری لگتی ہے, بہت دل سے پیار کرتا ہے اس کو. لیکن ملکہ میں ایک مسئلہ ہوتا ہے, جس طرح عورتیں میک اپ اور اس طرح کی چیزوں کو بہت لائک کرتی ہیں, تو ملکہ ہر وقت اپنا بناؤ سنگار کرنے میں مصروف رہتی تھی. تو ایک بار بادشاہ کسی ریاست کے امور سے تھکا ہوا گھر آیا تو دیکھتا ہے کہ ملکہ اپنا بناؤ سنگار کر رہی ہے آئینے کے سامنے بیٹھ کے. تو وہ بڑا زچ ہو کے اس کو کہتا ہے کہ کیا ہر وقت تم یہ لگی رہتی ہو, ہر وقت تم اپنا بناؤ سنگار کرتی رہتی ہو, اتنی خوبصورت نہیں ہو تم. تو ملکہ جس کو اپنی خوبصورتی پہ بہت ناز ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا پتا میں کتنی خوبصورت ہوں, میں تو چاند سے بھی خوبصورت ہوں. تو بادشاہ سلامت جو اس وقت انتہائی غصے میں ہوتے ہیں وہ اپنا فرمان جاری کر دیتے ہیں کہ اگر تم چاند سے خوبصورت ہو تو تم آج سے میری بیوی ہو, تم میری بیوی رہو گی, اور اگر تم چاند سے خوبصورت نہیں ہو تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے. جب یہ بات ریاست میں پھیلتی ہے تو بادشاہ کے گرد جو بھی اس وقت کے علماء ہوتے ہیں یا جو اس وقت کے اسکالرز ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے, کیونکہ بادشاہ سلامت کو تو اپنی بیوی سے بہت پیار تھا, تو بادشاہ سلامت اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اور طلاق بھی دے چکے. تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ طلاق ہو چکی ہے؟ تو تمام اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ یہ طلاق ہو چکی ہے اور اب آپ کا رشتہ نہیں ہے. بادشاہ سلامت اپنے وزراء کو, اپنی کابینہ کو دوڑاتے ہیں کہ آپ ریاست میں جائیں اور ایک بندہ ایسا آپ ڈھونڈ کے لائیں کہ جو اس بات کو ثابت کر دے کہ یہ طلاق نہیں ہوئی, تو میں اسے اپنی دولت کا آدھا حصہ دینے کو تیار ہوں. تو حاضرین کرام جب یہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ لڑکا, وہ اسٹوڈنٹ جنگل سے چل کے آہستہ آہستہ اس ریاست میں
پہنچ جاتا ہے اور ایک جگہ بیٹھ کے چائے پی رہا ہوتا ہے یا کہیں پہ بھی کسی شاپ پہ بیٹھ کے اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، تو ایک وزیر اس کے پاس آتا ہے دوڑتے گھوڑے پہ اور اس سے آ کے پوچھتا ہے کہ تم طالب ہو؟ تو وہ رپلائی کرتا ہے کہ جی۔ اس کو اپنی نوکری کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے اپنی بیوی کو یہ بات کہی ہے کہ اگر تم چاند سے خوبصورت ہو تو تم میری بیوی ہو، اور اگر تم میرے چاند سے خوبصورت نہیں ہو تو آج سے تمہیں طلاق ہے۔ تو آپ اس پہ آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ کیا یہ طلاق ہو چکی ہے یا وہ بادشاہ سلامت کی ابھی تک وائف ہیں؟ تو وہ بڑا بیزار سا بیٹھا ہوتا ہے، تو کہتا ہے بہت سمپل سا ہے کہ وہ بادشاہ سلامت کی بیوی ہے، وہ چاند سے واقعی خوبصورت ہے۔ خیر وزیر کہتا ہے کہ آپ نے دیکھی نہیں، تو وہ کہتا ہے میں نے دیکھی نہیں، پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ چاند سے خوبصورت ہے، انسان ہے، وہ بہت خوبصورت ہوگی۔ خیر وہ اس کو اٹھاتے ہیں، وزیر گھوڑے بٹھاتے ہیں اور بادشاہ سلامت کے دربار میں پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ایک بندہ مل گیا ہے جو ابھی مدرسے سے فارغ ہوا، اور وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے ملکہ کو طلاق جو دی وہ طلاق ہوئی نہیں۔ اب انٹرسٹنگلی کہ وہاں پہ تمام لوگ اس بات پہ متفق ہو چکے ہیں کہ طلاق ہو چکی ہے، تو بادشاہ کے جو قریبی لوگ تھے ان کو اس چیز کا بڑا ہوا کہ ایک بندہ ایسا آ گیا جو کہہ رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، اس کا فیصلہ ہمارے فیصلے سے الگ ہے۔ تو حاضرین کرام وہ ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت کہتے ہیں چونکہ یہ بات اسٹیٹ میں پھیل چکی ہے تو اب اس کو بتاؤ، ان عالم صاحب کو بتاؤ کہ انہوں نے یہ بات جمعہ والے دن نماز کے ٹائم پہ بتانی ہے تاکہ پوری اسٹیٹ کو پتہ لگ جائے کہ طلاق نہیں ہوئی، اور اگر تو وہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کریں گے تو میں ان کا سر قلم کر دوں گا۔ اب ایک طرف موت کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف تمام جو بادشاہ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بادشاہ قریب نہ ہو جائے، تو ہم نے کہیں نہ کہیں اس کو پھنسا لینا ہے اور یہ ثابت کر لینا ہے۔ انہوں نے حالانکہ اس کو دیکھا نہیں ہوتا کہ وہ بہت ینگ سا بچہ ہے۔ تو جب جمعے والے دن ٹائم آتا ہے نماز کا تو وہ جو مسجد کے یا اس ٹائم کے خطیب یا عالم صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت کے جو ہیں مہمان آئے ہیں جنہوں نے ثابت کرنا ہے کہ بادشاہ سلامت نے اپنی ملکہ کو طلاق نہیں دی، وہ کائنڈلی آ جائیں ممبر پہ اور تقریر اپنی کریں۔ اب ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بادشاہ سلامت کا وہ مہمان ممبر پہ پہنچے گا تو ہم کہیں نہ کہیں سے ان کی غلطی نکالیں گے اور بادشاہ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کا علم، اس کا نالج بہت کم ہے۔ تو وہ آخری صف میں کہیں بیٹھا تو وہ دور سے اشارہ کرتا ہے کہ آپ کریں۔ تو جب یہ بات ہوتی ہے تو وہ آپس میں دیکھتے ہیں جب اس بچے کو، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ تو بہت ینگ لڑکا ہے، یہ ابھی کا فارغ التحصیل ہے، تو اس نے کیا کر لینا ہے۔ تو وہ آپس میں ہنستے ہیں، چم گوئیاں کرتے ہیں کہ اب تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اتنے میں جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو خیر وہ ان کو کھینچ کھانچ کے آگے لے آتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھانی ہے، آپ امامت کروائیں۔ تو اس کے بعد آپ جو بھی آپ کا بیان ہوگا اس کے بعد وہ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ بادشاہ نے اپنی ملکہ کو طلاق نہیں دی۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو بادشاہ، وہ لڑکا آ جاتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے، تو وہ جب قرات کرتا ہے تو وہ جو سورت پڑھتا ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد تو وہ ایک سورت پڑھتا ہے کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْجِنَّ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ یا لَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو جب وہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ بولتا ہے تو پیچھے سے تمام جو سینئر ملا بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو ٹوکتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، وہ دوبارہ وہی چیز پڑھتا ہے تو اس کو پھر ٹوکتے ہیں۔ خیر نماز ختم ہوتی ہے تو وہ سارے کہتے ہیں کہ حضور آپ نے تو بہت بڑی غلطی کر دی، آپ نے جہاں پہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ بولنا تھا آپ نے وہاں پہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ بولا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ایسے ہی لکھا ہوگا۔ خیر قرآن پاک لایا جاتا ہے جب ان کے سامنے تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے انسان کو بیسٹ اسٹیچر پیدا کیا، ہم نے انسان کو بہت پیارا پیدا کیا، تو بادشاہ کی ملکہ نے اگر کہہ ہی دیا ہے کہ میں چاند سے خوبصورت ہوں تو وہ بھی انسان ہے، تو اس لیے یہ طلاق نہیں ہوئی، میں یہی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ تو حضور والا اس میں دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ علم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، آپ علم کے ذریعے دنیا فتح کر سکتے ہیں، اور دوسرا انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، انسان بہت خوبصورت ہے۔ یہ دو چیزیں اگر یہ لے کے چلے تو یہ دنیا فتح کر سکتا ہے۔ تھینک یو۔